آج پورے مغرب میں شیطان کی حکومت کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ شیطان کی ثناخوانی میں ایک ایسا ہی گیت ایک امریکی سنگر لل پمپ نے گایا ہے۔ اس امریکی سنگر کے والدین کا تعلق کولمبیا سے تھا اور کولمبیا میں ہی لوسیفر یعنی شیطان کے نام کا پہلا چرچ تعمیر کیا گیا۔ اب امریکہ میں کولمبین موویز دکھائی جاتی ہیں، کولمبیا کے نام سے یونیورسٹیز ہیں، حالانکہ کولمبیا امریکہ میں شامل نہیں۔ ابلیسی قوتوں نے اپنے گماشتوں کے لیے امریکہ سے باہر سٹیج تیار کیا۔ کولمبین بیک گراؤنڈ رکھنے والے سنگر لل پمپ نے حال ہی میں شیطان کی شان میں ایک گیت گایا۔ یہ گیت دراصل کسی موسیقی کی لے پہ نہیں تھا، بلکہ اس گیت میں باقاعدہ شیطانی ایجنڈے کے پروگرام کو بیان کیا گیا۔ اس پروگرام میں شیطان کے مخالفین کے لیے سزا اور پجاریوں کے لیے انعامات کی بات کی گئی۔ اس گیت میں دنیا پر ایک نیا عالمی آرڈر نافذ کرنے کے لیے ایک شیطانی پروگرام کا اعلان کیا گیا اور اس کے لیے وقت کے تعین کے بھی اشارے کیے گئے۔ یہ گیت اسپینش میں گایا گیا۔ اس میں 13 کے عدد کا ذکر کیا گیا۔ 13 کے عدد سے مراد ایلومیناٹیز کے 13 خاندان جو اس سارے ایجنڈے کے نمائندگان ہیں۔ اس شیطانی گیت میں ایلومیناٹیز کو ریئل انٹل ڈیتھ بتایا گیا، یعنی موت کی طرح ایلومیناٹیز بھی ایک اٹل حقیقت ہیں، موت کی طرح یہ بھی نہ ٹلنے والا ایک سچ ہے۔ اس گیت کے دوران ایک کوفن یعنی ایک تابوت دکھایا گیا، یعنی مردے کا تابوت۔ جو ان ایلومیناٹیز کو نہیں مانے گا وہ اس تابوت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایلومیناٹیز ناقابل تسخیر ہیں۔ اس گیت میں بتایا گیا ہے کہ ایلومیناٹیز انٹچیبل ہیں، یعنی انہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اس گیت میں ٹرسٹ ان بلیک دکھایا گیا۔ یہ ٹرسٹ ان بلیک ایک فری میسن ہے جو تابوت میں پڑی لاش کو فائر کر کے مار رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دکھائی جانے والی گن میں چپ لگی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ علامتی گن کورونا کی ویکسین والی چپ سے مشابہ دکھائی گئی ہو اور اس بلیک یعنی ٹرسٹ ان بلیک کو کورونا سے تشبیہ دی گئی ہو۔ ایلومیناٹیز خدا کے خلاف اور شیطان کے حمایتی ہیں۔ ان کے بقول شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو جنت کا پھل کھلا کر تعلیم دی۔ خدا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو یہ تعلیم نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایلومیناٹیز کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے شیطان انسان کا دوست ہے، نعوذ باللہ۔ وائٹ روز، اس گیت میں ایک وائٹ روز بھی دکھایا گیا۔ اس سے مراد سفید گلاب ہے۔ سفید گلاب سے مراد نئی شروعات ہیں، یعنی شیطان کے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ سب نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ایک نیو ورلڈ آرڈر کو کم و بیش آج سے تقریباً 100 سال پہلے جنگ عظیم اول سے پہلے متعارف کرایا گیا تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں جنگ عظیم اول ہوئی جس میں کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ اس 1 صدی پرانے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے معاہدہ شورائے اور ورسلیز دنیا پر نافذ کیے گئے۔ ان معاہدوں کے ذریعے یہودیوں نے امت مسلمہ کی خلافت کا 1923 میں خاتمہ کر۔ امت مسلمہ کی یہ خلافت عثمانیہ وہی خلافت ہے جس کا ڈرامہ سیریل آج پوری دنیا میں ذوق و شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور جس کو اس دنیا میں متعارف کرانے والے ارطغرل غازی تھے۔ ترک عثمانیہ کی خلافت کو ختم کرنے کے اس عالمی ایجنڈے میں سعودی عربیہ کے خاندان آل سعود بھی شامل تھے۔ جنگ عظیم اول سے بھی پہلے آل سعود یہودیوں سے ساز باز کر کے ترک عثمانیہ کی خلافت کے خاتمے کی سازشوں میں مصروف تھے۔
بالآخر پہلی جنگ عظیم اول کے خاتمہ کے بعد 1919 میں معاہدہ شورائے کے ذریعے مسلم ترک خلافت کا خاتمہ ہوا اور موجودہ سعودی عرب اس وقت حجاز مقدس کے نام سے خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ آل سعود نے یہودیوں اور عالمی طاقتوں سے ساز باز کر کے ترک عثمانیہ خلافت کا اختتام کر دیا۔ حجاز مقدس کے صوبہ کو سعودی عرب کے نئے نام سے ایک آزاد مملکت کا آغاز کر دیا۔ سعودی عرب کی حکومت یہ کیسی حکومت ہے کہ جس کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی خلافت عثمانیہ کا شیرازہ تار تار کرنا پڑا۔ آل سعود ترک عثمانیہ کے خلاف تھے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ انہی دنوں ہندوستان کے گاندھی جی نے مسلمان اکابرین کے ساتھ مل کر ترک عثمانیہ کی خلافت کے خاتمہ کے خلاف احتجاج کیا، بھوک ہڑتالیں کی اور دوبارہ خلافت ترک عثمانیہ کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ مگر گاندھی جی کا ہندوستان اور آج کے شدت پسند بھارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس ہندو قوم کے نصیب میں نہ جانے کون سی تیرہ بختی اور سیاہ بختی مقدر کر دی گئی ہے کہ جس کا حکمران مودی جیسا سائیکو اور یوفورک ایک شدت پسند جنونی سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا ہو۔ یہ نریندر مودی کی انہی جنونی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے کہ آج UN نے مودی کو بھارت کو اقلیتوں کے لیے سب سے خطرناک، سفاک اور ظالم ملک قرار دے دیا ہے۔ اب ایک بار پھر ہندوستان سے ہٹ کر آل سعود کے سعودی عرب کو دیکھتے ہیں۔ سعودی حکومت نے دنیا بھر میں شہرت کے نئے ریکارڈ کرنے والے ارطغرل غازی کے ڈرامہ سیریل کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے، کیونکہ جس امت مسلمہ کی خلافت کا خاتمہ آل سعود نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اس کی یاد رفتہ کو وہ کیسے دکھا سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس عظیم خلافت کے آغاز کی کہانی کو دیکھ سکتے۔ امت مسلمہ کی خلافت ترک عثمانیہ کے لیے خدمات سر انجام دینے والے ارطغرل غازی کو آل سعود بھلا کیسے ایک ہیرو کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو یہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو وہ ایک مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر دیکھیں۔ سعودی عرب کے قیام کے ساتھ ساتھ آل سعود کے ارطغرل غازی کے ڈرامہ سیریل کے ساتھ کچھ اور بھی ماضی کی پیچیدگیاں شامل ہیں۔ اب ڈرامہ سیریل میں ارطغرل غازی ہر جگہ پہ شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کاملیت کا بار بار ذکر کرتا ہے، اور آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی باطل کے خلاف شہادت کو بار بار خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ باتیں بھلا آل سعود کو کہاں سوٹ کرتی ہیں؟ آل سعود تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے سیاہ کردار یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں۔ وہ بھلا ارطغرل غازی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی شان کے بیان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ خیر، یہ تو کہانی خیر و شر کی ہے۔ خیر و شر کی اس کہانی کو عاشق رسول حضرت ڈاکٹر محمد اقبال اپنے کلام میں یوں بیان کرتے ہیں کہ بہر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم و مرسلین نم الجمل، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ تمام ملتوں کی خیر کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کی یہ شان کتنی نرالی ہے کہ رسولوں کے خاتم جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست مبارک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سواری قرار پایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، شبیر یعنی امام حسین علیہ السلام اور یزید، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی سے زہر ہوئیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام حق کے علمبردار تھے، فرعون اور یزید نے باطل کی پاسداری کی۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے یزید کو
باطل کی پاسداری کرنے والا کہا اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حق کا علمبردار کہا۔ اب یزید کو امیر المومنین ماننے والوں کا خیر کے علمبرداروں سے بھلا کیا لینا دینا؟ آل سعود تو خیر ماضی کے کسی پیچیدہ مرض کا شکار ہیں، مگر باقی مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ آج وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو سینچنے سے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، مگر ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ڈاکٹر محمد اقبال امام علی مقام سرکار کو مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کی خیر کے رہنما مانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ خیر الامم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسے شہزادے جن کے علم کے نیچے دنیا کی تمام اقوام کو اور امتوں کو خیر ملے گی۔ ویسے انسانیت 1400 سال سے ٹامک ٹوئیے مار رہی ہے، مگر انہیں خیر ملی اور نہ ہی خیر کے علمبرداروں کی معرفت نصیب ہوئی۔ انسان کے پاس خیر کی صورت میں فقط تنگ نظر ملا ہی رہ گئے ہیں۔ ملائیت اور پیشوائیت نے آج انسان کو خیر سے ایسا بدظن کر دیا کہ آج شر کے ماننے والوں نے دنیا بھر کو اپنے اپنے در و بام میں قید کر کے رکھ دیا، محبوس کر دیا، ہاؤس امپرائزنمنٹ یعنی گھروں میں نظر بند کر دیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، قطرے پہ گوہر ہونے تک انسان خیر کے ساتھ اپنے دل سے نہ جڑ سکے، مذہب سے صرف مشینی یعنی مکینیکل تعلق رکھا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ مذہب عالم سے بیزار ہو کر شیطان کی پوجا پاٹ میں مصروف کار ہیں۔ لوگ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیں، شیطانی اور دجالی قوتوں کے ایجنڈے سے انہیں اس وقت تک نجات نہیں مل پائے گی جب تک زمانہ جدید کا انسان نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ خیر الامم یعنی مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بابا باب العلم کی بارگاہ سے رجوع نہیں کرتے، کیونکہ شر کے ان مہلک ایجنڈوں اور ان ہتھ کنڈوں کا علاج اور تریاق صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں چھپا ہے۔ اہل بیت اطہار اللہ پاک کے وہ پسندیدہ اور منتخبہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اس دنیا میں تشریف لانے سے بھی سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کے دانا و بینا اور کیمیا گر لوگ بشارتیں دے گئے۔ ایسی کئی تاریخی گواہیاں موجود ہیں، ایسے کئی مخطوطے قدیمی کتب کا حصہ ہیں جن میں ان ہستیوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کی اس دنیا میں تشریف آوری کی بشارتیں دی گئیں اور لوگوں کو واشگاف الفاظ میں کہا گیا کہ انسانیت جب تک اللہ کی ان پاک باز ہستیوں کو پہچانتے نہیں، ان کی فضیلت بیان نہیں کرتے، ان کی علمی اور روحانی فیوز و برکات نہیں سمیٹتے، انسانوں کا کوئی بھی عمل ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی تپسیا رنگ نہیں لا سکتی۔ اہل بیت اطہار کی شان کے لیے دنیا کے دوسرے مذاہب کی بشارتوں کی تو بات ہی کیا، ہم تو اپنے ہی مذہب سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام کے بانی و مبانی محبوب برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرقاب ہو جائے گا۔ آج انسان سفینہ اہل بیت سے دور ہے، اسی لیے لمحہ بلمحہ غرقاب ہو رہا ہے۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ اللہ پاک نے سفینہ نوح کے راز کو کھولنے کے لیے ایک عجیب و غریب اہتمام فرمایا۔ یہ 1951 کی بات ہے، یہ 1951 ماہ جولائی کا واقعہ ہے۔ روسی ماہرین کا ایک گروہ وادی کوکاف روس میں معدنیات کی تلاش میں مصروف تھا۔ ایک مقام پر انہیں لکڑی کے بوسیدہ ٹکڑے نظر آئے، ایک لکڑی کے ٹکڑے پر انہیں چند الفاظ مرقوم نظر آئے۔ اس لکڑی کو محفوظ کر کے اس پہ کندہ الفاظ پر تحقیق شروع ہوئی اور 1952 میں انکشاف ہوا کہ یہ لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹکڑا تھی جو کوکاف کی چوٹی جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ روس کی سوویت حکومت کے زیر اہتمام مذکورہ تختی پر تحقیق کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کا بورڈ تشکیل دیا گیا، جس نے 27 فروری
ट्रिपर में अपना काम शुरू किया। बोर्ड के अरकान में सिवाय एक शख्स के बाकी तमाम गैर मुस्लिम थे। 8 माह की तहकीक के बाद ये इंकशाफ, जिस लकड़ी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हुई थी उस लकड़ी से ये तख्ती बनाई गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस तख्ती को तबर्रुकन अपनी कश्ती पर नस्ब किया था। सासानी ज़बान के अल्फाज को जब मिस्टर N.F. मार्क्स महर आसार कदीमा बरतानिया मानचेस्टर ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और 1 जनवरी 1954 को अखबार वीकली मिरर लंदन में इसे छापा गया। इस मुक़द्दस तख्ती को और इस पर मरकूम तहरीर को 1 जनवरी 1954 के वीकली मिरर लंदन के शुमारे में देखा जा सकता है। ये इंटरनेट पर पूरी तफसीलात मौजूद हैं। इस तहरीर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हुए कहा, माई गॉड माई हेल्पर, ए मेरे खुदा, ए मेरे परवरदिगार, कीप माई हैंड विद मर्सी, अपने रहम करम से मेरा हाथ पकड़, एंड विद यूर होली फ्रेंड्स, और अपने मुक़द्दस नफूस के तुफ़ैल मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एलिया अलैहिस्सलाम, शबर अलैहिस्सलाम, शब्बीर अलैहिस्सलाम, फातम अलैहिस्सलाम। दे आर ऑल ग्रेटेस्ट एंड ऑनरेबल, ये तमाम अजीम तरीन और वाजिबुल एहतराम हैं। द वर्ल्ड इस्टेब्लिश फॉर देम, दुनिया इनके लिए ही कायम की गई। हेल्प मी बाई देयर नेम्स, इनके नाम की बदौलत मेरी मदद कर। यू कैन रिफ्रेम टू राइट, तू ही सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला है। अब गौर से सुने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं, यानी आपसे पहले तमाम मखलूक़ात तूफ़ान नूह की नज़र हो गईं। इंसानियत और दीगर तमाम तर मखलूक़ात के सफ़र ज़ीस्त का आगाज़ आपसे हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं और इसी तरह वो तमाम मज़हब के पेशवा, तमाम अक़वाम के जद अमजद, तमाम ख़ित्तों के पहले आबादकार हैं। दुनिया में इस वक्त मौजूद तमाम मज़हब और तमाम ख़ित्तों के अक़वाम के मोरे से आला हैं, यानी दुनिया के मौजूद और मोरे से आला ही से आगे तमाम मज़हब फले फूले और फैले। आज दुनिया के तमाम मज़हब के वो सबसे पहले पेशवा हैं। अब जब इंसानियत के मोरे से आला ने अपनी और अपनी कश्ती पर सवार मखलूक़ात की निजात का बहस, अल्लाह के 5 महबूब हस्तियों के अस्मा को जाना, तो फिर आप के बाद आने वालों को इससे क्या दर्स मिलता है? आदम सानी अल्लाह के पैगंबर हैं। वो आदम सानी होने के नाते बाखूबी समझते थे कि उनकी और उनकी आल औलाद की आने वाले ज़मानों में, बल्कि तमाम नस्लों की निजात लौह में मरकूम 5 मुक़द्दस हस्तियों के वसीले, वास्ते और पैरवी से होनी है। मगर अफसोस, साद अफसोस कि हम ऐसी किसी भी निशानदही, ऐसी किसी भी बिशारत पर कान धरने को तैयार नहीं, और उधर शैतानी कुव्वतें आहिस्ता आहिस्ता अपने पुजारियों के ज़रिए दुनिया पर अपने गासबाना कब्ज़ा की गिरफ्त मजबूत करते जा रहे हैं। इब्लीसी एजेंडा जैसा कि वन रिलीजन, न्यू एज और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शैतानी प्रोग्राम आते ही रहेंगे। इंसान ने इन एजेंडों का मुकाबला करना है तो फिर उन्हें फ़िक्र अहल बैत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होगा, वरना फिर हर नए रोज़ इसी तरह हमें इब्लीसी कुव्वतों के नित नए हथकंडों का पता चलता रहेगा। और जैसे पूरी दुनिया को कोरोना के ज़रिए लॉकडाउन कर दिया गया है, आगे ना जाने फिर इससे भी कहीं ज़्यादा हशर समानियों के लिए दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया अगर निजात चाहती है तो उसे चाहिए कि वो सफ़ीने निजात की तरफ मुतवज्जा हो।